آئیے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس نیو کلاس میں آپ تمام ساتھیوں کا پھر سے ویلکم، خوش آمدید۔ دیکھیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آنے والے جو کچھ دن باقی ہے آپ کے، اسی منتھ میں آپ کا ایگزام ہونے کے لیے جا رہا ہے، عالم پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کا۔ یہ جو کلاس آپ لوگوں کے لیے اسپیشل عالم پارٹ 2 کے لیے ہے، جن بھی بچوں کا اردو آنرس ہے اور سبجیکٹ ایج اردو ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ کلاسز ہو رہی ہے۔ اس کلاس میں آپ لوگوں کے لیے خاص جو کوشچنس ہیں، وہ کوشچنس آپ کو ہم کروائیں گے تاکہ آپ کے ایگزام اچھے جائے، بہتر جائے۔ تو چلیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس کا آغاز سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے، ریکویسٹ، اگر پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو اسی طرح کلاس کی اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے، عالم کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ کوشچنز چھوٹے رہتے ہیں، لیکن آنسر جو ان کا بہت لمبا بنا چڑھا کے لکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو نمبر ملے۔ سوال یہاں پر کہتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے تمثیل، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا جائزہ لیجیے۔ آئیے ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو محمد حسین آزاد، ٹھیک ہے۔ یہ محمد حسین آزاد بہت بڑے آدمی گزرے ہیں اپنے زمانے کے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں سوال آیا ہے۔ سب سے پہلا چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہاں پر اس کا جواب اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس سے پہلے کہ محمد حسین آزاد کے انشائیہ شہرت عام اور بقائے محمد حسین آزاد کے تمثیل شہرت پر روشنی ڈالیں گے، اس سے پہلے جو ہے نا ان کا کچھ کیا کہتے ہیں تصنیف ہے، ان کے بارے میں آپ کو خیال پیش کرنا ہوگا، جانکاری لینا ہوگا۔ یا تھوڑا سا ٹائپنگ مس میچ ہو گیا، ایک چیز دوبارہ ٹائپ ہو گیا، تو اس کے لیے آپ گھبرائیں گے نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ بہتر اور مناسب ہوگا کہ آزاد کی تصنیف نیز ننگ خیال سے متعلق چند باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ اردو میں اولین ادبی، ٹھیک ہے، وہ لسانی تاریخ تحقیق و تنقید، ڈرامہ نگاری کی تشکیل، ٹھیک ہے، ان کے بعد جدید نظم کی بنیاد اور جدید ذہن کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ آزاد نے اردو میں تمثیل نگاری بھی ابتدا کی اور اپنی غیر معمولی تخلیقی قوتوں کی بدولت ابتدا کی۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ محمد حسین آزاد، ان کے بارے میں اپنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو محمد حسین آزاد جو ہے، ان کی تھوڑی سی جو تصنیف وغیرہ ہے، تو اردو میں اولین ادبی و لسانی تاریخ، تحقیق و تنقید، ڈرامہ نگاری، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا ڈرامہ نگاری میں بھی دلچسپی ہے۔ اردو جدید نظم، یعنی کہ اردو میں جو جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، تو اردو میں نیا جو نظم ہے، ٹھیک ہے، اور جدید ذہن، یعنی کہ نیا جو ذہن دماغ آج کل کے لوگوں کا بن رہا ہے، تو ان کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد نے اردو میں تمثیل نگاری بھی کی، ٹھیک ہے، تمثیل نگاری کی ابتدا بھی کی۔ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات کی، اور اپنی غیر معمولی تخلیقی قوتوں کی بدولت ابتدا کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے آگے کہہ رہا ہے کہ کاوشوں کو اردو کی بہترین تمثیلوں کا درجہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ کاوشوں کو کیا کیا کہ محمد حسین آزاد نے اردو کی بہترین تمثیل کا درجہ عطا کیا۔ درجہ کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، پد۔ چلیے ان کے بعد کہتا ہے کہ ان کے فن کا شاعرانہ انداز، بیان، جو دوسرے اصناف ادب میں اعتراضات کا سبب بنا تھا، وہی نیز ننگ خیال میں ان کی تخلیقی انشاء پر درازی کو مرصع کاری کے جوہر سے آراستہ کرنے لگا۔ اب محمد حسین آزاد جو ہے، محمد حسین آزاد کے نیز ننگ خیال سے اردو انشاء پر دازی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر اسلم فرقی کا خیال، یعنی کہ ڈاکٹر اسلم فرقی جو ہے، ان کا کچھ خیال ہے محمد حسین آزاد کے بارے میں۔ انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آزاد اگر نیز ننگ خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہ لکھتے تب بھی ان کا شمار اردو کے غیر کیا کہتے ہیں فانی انشاء پر دازوں میں ہوتا۔ یعنی کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر اسلم فرقی کہ اگر وہ کچھ نہ بھی لکھتے، ٹھیک ہے، تب بھی ان کا شمار جو ہے اس میں ہوتا۔
آگے کہہ رہا ہے کہ نیز ننگ خیال کی تصنیف کا زمانہ تقریباً 5 برس میں پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے مضامین مختلف، ٹھیک ہے، موقعوں سے لکھے گئے اور کتابی شکل میں شائع ہونے سے قبل ان میں چند کی اشاعت انجمن مفید عام تصویر کے رسالوں میں بھی ہوئی۔ مثلاً زبان اردو کے عنوان سے مئی 1875 عیسوی میں اردو اور انگریزی انشائیہ پر دازی پر کچھ خیالات، اور نیز ننگ خیال کے عنوان سے جولائی 1867 میں طبع ہوا۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں، ایک کیا کہتے ہیں کتابی شکل میں جو شائع ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ زبان اردو، ٹھیک ہے، ایک تصنیف ہے۔ ان کی اشاعت یعنی کہ چھپنا جو ہے یہ جب شائع ہوا تھا کب؟ مئی 1875 عیسوی میں۔ اور یہاں پر ایک نیز ننگ خیال، ٹھیک ہے، ان کی جو استھاپنا ہوئی، پرکاشت ہوئی، یہ پرکاش ہوا، یعنی کہ لوگوں کے دل و دماغ، دکانوں کے اندر ہر جگہ جب آنے لگا تو یہ چھپائی ان کی کب ہوئی؟ جولائی 1800 کیا کہتے ہیں 76 عیسوی میں، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں۔ چلیے آگے کہہ رہا ہے کہ نیز ننگ خیال 2 حصوں میں ہے، یعنی کہ نیز ننگ خیال سپوز کیجئے ایک کتاب ہی ہے، تو یہ جو کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہے؟ تو یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، 2 بھاگ میں، ٹھیک ہے۔ نیز ننگ خیال کا حصہ اول ہی عام طور پر مشہور و مقبول ہے، یعنی کہ پہلا حصہ جو ہے، پہلا چیپٹر جو ہے ان کا نیز ننگ کا، وہ بہت ہی فیمس ہے۔ اس حصہ میں دباچہ اور تمہیدی باب کے علاوہ 8 مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ مضامین انگریزی ادب سے اخذ یا ترجمہ کیے گئے ہیں، جس کے لیے آزاد نے تمہیدی باب میں اعتراف بھی کیا ہے۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں، نیز ننگ خیال ان کا جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، انگریزی ادب سے کیا کہتے ہیں ترجمہ کیا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر محمد حسین آزاد جو ہیں کچھ اعتراف بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند مضمون جو لکھے ہیں نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہہ سکتا کہ ترجمہ کیے ہیں، یعنی کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کیا، وہ دونوں چیز بتا رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو کچھ کانوں نے سنا اور فکر مناسب نے ان کے حوالے کیا، ہاتھوں سے اسے لکھ دیا۔ ڈاکٹر اسلم فرخی کا کہنا ہے کہ وہ یہ تھی کہ وہ براہ راست ترجمہ کر سکتے، بلکہ وہ انگریزی مضامین کا ترجمہ کسی اچھے انگریزی خواں سے سنتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس ترجمے کو اپنے الفاظ میں ڈھال لیتے تھے۔ اس سلسلہ میں یہ بات قابل غور ہے کہ نیز ننگ خیال کے مضامین کی تحریر کے وقت آزاد کے تعلقات کیا کہتے ہیں لال ٹرز، ہال رائڈ اور دوسرے انگریزوں سے قائم ہو چکے تھے۔ یہ انگریزوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی رفاقت میں انہوں نے ادبی و علمی سرگرمیاں بھی شروع کر دی تھیں۔ آزاد جن کی تجسس علمی کا یہ عالم تھا کہ انقلابات کے بعد در بدر کی خاک کیا کہتے ہیں چھانتے ہوئے مربیوں سے نبستہ امن و اما کے دور میں انگریزی زبان و ادب کے متعلق ضرور واقفیت حاصل کی ہوگی۔ یعنی کہ جس وقت ہمارا دیش بھارت جو ہے یہ انگریزوں کا غلام تھا، ٹھیک ہے، کچھ سالوں پہلے، تو اس وقت میں انگریزی دور تھا، یعنی انگریز میں انگلش بولا کرتے تھے لوگ، سنتے بھی تھے، تو اسی زمانے میں انہوں نے نیز ننگ خیال کو اردو میں کنورٹ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت بڑی معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان مضامین کے ترجمہ کرنے میں محمد حسین آزاد نے صرف لفظوں کو تبدیل کرنے پر بھی کیا کہتے ہیں اکتفا نہیں کیا، بلکہ بعض اوقات اصل عبارت کے مفہوم کے تقاضوں کے مطابق ان میں ترمیم اضافے بھی کیے، جن سے عبارت میں تخلیقی کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کی معاونیت بھی کیا کہتے ہیں بڑھتا اور ابھرتا نظر آنے لگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف کوئی ایسا ورڈ ہی نہیں ہے جن کو کیول اور کیول انگلش سے اردو میں کنورٹ کر کے ان کو اس طرح سے بہترین طریقے سے سمجھایا اور بتایا کہ وہ زیادہ اچھا لگنے لگا، ٹھیک ہے۔ حالی نے اپنے دور کے ترجموں پر نظر رکھتے ہوئے نیز ننگ خیال پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کس نے کیا تھا؟ تو حالی نے،
اب دیکھیے حالی کیا خیال اظہار کر رہے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ وطن کے لیے عظیم الشان ایک نیا راستہ کھولا ہے۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار نیز ننگ خیال کا آخری مضمون ہے۔ اس مضمون کا میں جائزہ لے رہا ہوں۔ یہ مضمون کیا کہتے ہیں، ایڈلین کے مضمون کے انداز میں تخلیق ہوا ہے۔ اسے پوری طرح ترجمہ کے دائرے میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اس میں ابتدائی حصہ کے علاوہ باقی پورا مضمون آزاد کی تخلیق کردہ ہے۔ دربار شہرت میں جگہ پانے والوں کا انتخاب کرنے میں آزاد نے ہزاروں برس کے زمانے کا احاطہ کیا ہے۔ اس میں صدہا ایسے نام ہیں جو نظر انداز ہو گئے ہیں، لیکن شاید کیا کہتے ہیں مشاہیر عالم کی کوئی فہرست پیش کرنا زیادہ مناسب بھی نہ تھا۔ آزاد نے اپنی جو طاقت طبع کے اظہار کے لیے جن شخص کا انتخاب کیا، ان کی زندگی کے حالات کے پیچ و زخم کے ہر ذاتی دلچسپی تھی۔ ان بیانات میں بعض بیت کے پہلوؤں کو نمایاں کر کے انہوں نے قدری کو بھی کبھی ناصر کیا اور لفظوں کے ذریعہ بہترین مصوری کر کے مشاہیر عالم میں چند لوگوں کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر دی۔ مختلف سن و سال اور شہرت کے لوگوں کی متعدد تصویریں بنانے میں انہوں نے ایسی فنکارانہ صلاحیت کا ثبوت دیا جو ان کی غیر معمولی تخلیقی قوت کا مظہر بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں، تو یہاں پر اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ عالم پارٹ 2 اردو آنرز کا کلاسز تھا، اور میں جہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیلی گرام گروپ سے ضرور جوائن ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے جوائن نہیں ہوا ہے تو وہاں ضرور جوائن کر لیں، اور ایک چیز دیکھیں، یہاں تک آپ کو ہم نے کلیئر کیا ہے، اس کے بعد یہاں کے بعد ہے جن لوگوں کا ذکر، تو آگے ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت ہی خاص اور اہم امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جتنے بھی بچے عالم پارٹ 1 ہو یا پھر پارٹ 2 ہو یا پھر پارٹ 3 کا ایگزام اس ورष 2024 میں دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل ہم نے آپ کے جو یونیورسٹی کے پیٹرن پر آدھارت کوشچنس ہیں، ان کے حساب سے ہم نے نوٹس کو تیار کیا ہے۔ اس میں موسٹ VBI اور سبجیکٹیو اینڈ جو سبجیکٹ میں تھوڑا موڑا آبجیکٹیو پوچھا جاتا ہے ان کو بھی، اور بہت سارے کوشچنس ہیں جو کہ VBI ہیں، ہر سال پوچھے جاتے ہیں، تو وہ سبھی کوشچن کو ہم نے ایڈ کیا ہے اور ان کو ایک نوٹس کے طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک PDF کی شکل میں تیار کیا اور بنایا ہے۔ ان میں جو آپ لوگوں کے لیے ایگزام سے ریلیٹڈ سبھی کوشچنس موجود ہیں، اپلوڈ ہیں پیارے ساتھیوں۔ اور ہاں، اگر آپ ابھی خریدتے ہیں تو ماتر 199 روپے لگے گا، یہ آفر پرائز ہے۔ آفر سماپت ہونے پر آپ کو 399 روپے لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک پرچیز نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی یہ نمبر پر جا کر کے آپ میسیج کیجئے واٹس ایپ پہ اور پیمنٹ کیجئے ماتر 199 کا، اور آپ کو ترنت واٹس ایپ پر ہی سینڈ کر دیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو جتنا جلد ہو سکے جا کر کے اسے پرچیز کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کا ایگزام اچھا نہیں جائے گا تو پھر مارک اچھا نہیں آئے گا، پھر مارک اگر اچھا نہیں آیا تو پھر آگے چل کر کے آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ صرف ڈگری دکھا دیے یا پھر ہو گیا، تو آپ کے پاس سارا چیز موجود ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں تک جو آپ کو ہم نے بتایا ذکر مظہر بن گیا ہے، تو یہ جو آپ کے پہلا سوال تھا کیا چیز، یہ والا دیکھیے یہاں پر کیا سوال تھا کہ محمد حسین آزاد کے تمثیل شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا جائزہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ کا کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں تھا یا اس میں ایک سوال اور ہے، وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ یہاں دیکھیے یا پھر کہہ رہا ہے کہ محمد حسین آزاد کے تمثیل شہرت، ٹھیک ہے، اور عام بقائے و دوام کی دربار کی خصوصیت پر روشنی ڈالیے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کا جائزہ لیجئے، اور یہاں پر خصوصیت پر، تو یہاں پر آپ کو ہم نے یہ سوال کا پورا کلیئر جو جواب تھا وہ دے دیا، اور یہ سوال کا جو جواب تھا تھوڑا سا ورڈ میں آپ کو آگے دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر ہم سماپت کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس کون سا چاہیے وہ مجھے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی۔